بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں، اس زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے رہنا۔ یعنی دین اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کھلی آنکھوں سے اس کائنات کا مشاہدہ کرے، اور یہ کہ اس کائنات میں چہار سو بکھرے ہوئے یہ اللہ کی قدرت کے یہ مناظر اور یہ مظاہر اور یہ اللہ کی قدرت کی چہار سو موجود یہ نشانیاں، ان چیزوں کا انسان مشاہدہ کیا کرے اپنی آنکھوں سے، اور پھر یہ کہ غور و فکر کرتا رہے اور اس پیغام کو اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش اور جستجو کیا کرے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے ان مناظر میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے دین اسلام میں کہ یہ عمل، یعنی کائنات میں، زمین و آسمان میں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ گہرے گہرے دریا اور یہ سمندر اور یہ پھل اور یہ پھول اور یہ درخت، یہ چرند اور یہ پرند، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے رہنا، اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ چیز بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی قدرت کے ان مناظر میں اور زمین و آسمان میں اور اس کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ان کے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں حالت قیام میں بھی، خواہ وہ قیام نماز کے دوران ہو یا وہ قیام کسی بھی وجہ سے ہو، کہ انسان فرض کیجئے کہ اپنے دفتر کے کام کاج میں مشغول ہے، کھڑا ہوا، یا محنت مزدوری کر رہا ہے کسی سڑک کے کنارے، لیکن یہ کہ بہرحال اور یہ کہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہے، کہ اللہ کی یاد سے اس کا دل کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ کہ وقعوداً، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی، خواہ وہ نماز کے دوران وہ قاعدہ ہو کہ نماز کے دوران انسان جو بیٹھتا ہے تشہد کی حالت میں، یا وہ کسی بھی جگہ کسی بھی کام کاج کے سلسلے میں کسی بھی وجہ سے بیٹھا ہوا ہو، لیکن یہ کہ ہر دم، ہر لمحے اور ہر آن اور ہر سانس کے ساتھ اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہی رہا کرتی ہو۔ اور پھر یہ کہ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اپنے پہلوؤں پر بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی دن بھر کے کام کاج کے بعد اور محنت و مشقت کے بعد انسان آخر لوٹ کر جب شام کو اپنے گھر پہنچا ہے اور رات کے وقت وہ سونے کے لیے بستر پر جب وہ لیٹا ہے، تو اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور وہ سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بارے میں. یعنی زمین و آسمان یہ جو اللہ کی پیدا فرمودہ یہ کائنات ہے، اللہ نے ان چیزوں کو، اتنی بڑی زمین کو، اتنے بڑے اور بلند و بالا آسمان کو کس طرح پیدا کیا ہے. اور پھر یہ کہ زمین میں جا بجا بکھری ہوئی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور اسی طرح آسمان میں جا بجا یہ سورج، یہ چاند، ستارے چمکتے ہوئے، ٹمٹماتے ہوئے. تو اس بارے میں وہ لوگ ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں، اور پھر بے اختیار وہ یوں پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل اور لغو اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو بہت ہی پاک ہے. فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے. یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ زمین و آسمان کے بارے میں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کیا کرے، اور اس نیت سے غور و فکر کیا کرے کہ میں سبق حاصل کر سکوں، اور یہ کہ اللہ کے جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، اسی اللہ کی میں بھی مخلوق ہوں. اور پھر یہ کہ اللہ نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات، تو وہ اللہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہے، تو پھر وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے وہ اللہ. یوں وہ غور و فکر کے بعد آخر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو اصل چیز ہے، جو اصل پیغام ہے، اور جو اصل مقصود ہے، وہ یہ کہ انسان اس سبق اور اس پیغام کو سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی بہت زیادہ محتاجی ہے، اور یہ کہ کاش اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. کہ اصل کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی کی دعا کرتے رہنا. فرمائے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ایک طرف کر دیا گیا، جہنم کی آگ سے اسے ہٹا دیا گیا، اور یہ کہ اسے جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ تو کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. لہذا زمین و آسمان یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کیا کرے، اس کائنات کو وہ دیکھے، اور سبق اور عبرت حاصل کرنے کی نیت سے دیکھے، اور پھر سوچے کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. خالق و مالک فقط اور فقط وہی اللہ ہے، اور ہم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. لہذا آخر اس تمام تر غور و فکر کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انسان اس نتیجے کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے کہ اصل بات یہی ہے کہ یا اللہ
تو مجھے آخرت میں جہنم سے بچا لینا اور جنت میں مجھے داخل فرما لینا۔ جبکہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے، لیکن کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، تو قرآن کریم میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کے قریب سے یہ لوگ گزرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، لیکن سبق حاصل نہیں کرتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے مقامات کے جو آثار قدیمہ ہیں، مثلاً یا فرض کیجئے کہ کوئی پرانی بستی ہے، کوئی کھنڈر ہے، کوئی ویران مقام ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں محض لہو و لعب یا سیر و تفریح کی غرض سے یا کھیل تماشے کی خاطر، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب بھی کسی ایسے مقام سے گزرے کہ کوئی پرانا گھر ہے، پرانی بستی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پرانا گھر ہے میری نظروں کے سامنے ایک زمانہ وہ بھی ہوگا کہ نہ جانے کس نے کتنے شوق سے یہ نیا گھر تعمیر کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ کون کون لوگ یہاں اس گھر میں رہتے ہوں گے کسی زمانے میں، کتنے لوگ یہاں پیدا ہو کر جوان ہوئے ہوں گے پھر بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اور کتنے ہی بچے اس گھر کے آنگن میں کھیل کود کر جوان ہوئے ہوں گے، اور یہ کہ کتنی ہی ڈولیاں اس گھر سے اٹھی ہوں گی اور کتنے ہی جنازے اس گھر سے اٹھے ہوں گے، لیکن آج وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ آج یہ ویرانہ ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جو آج ویران ہیں، اور وہاں جو کنویں ہیں کہ جہاں کبھی رش ہوا کرتا تھا پانی لینے والوں کا اور پانی پینے والوں کا، جہاں ہر وقت رش رہا کرتا تھا، آج وہ ویرانے ہیں، آج وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ تو کہاں گئے وہ سبھی لوگ جو کبھی ہماری ہی طرح اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، جو کبھی ہنستے تھے اور کبھی روتے تھے؟ جہاں وہ چلے گئے کہ آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچا، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو یوں انسان کو چاہیے کہ وہ سبق حاصل کرے، اور یہ کہ بالخصوص جب کبھی کوئی پرانا گھر نظر آئے تو انسان اس بارے میں ضرور غور و فکر کیا کرے، اور اگر پرانا گھر تو ظاہر ہے کہ روز روز نظر آنے والا نہیں ہے، شاید کبھی نظر آ جائے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر صبح جب اپنے گھر سے نکلے، مثلا دفتر جانے کے لیے یا بازار جانے کے لیے، تو انسان کو ضرور یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرے ارد گرد کہ میں یہ جو سڑک پر چلا جا رہا ہوں، یا میرے ارد گرد یہ جو اتنی گاڑیاں ہیں، زیادہ اتنی بڑی تعداد میں، کوئی آگے چلی جا رہی ہے دوڑتی ہوئی کوئی گاڑی، کوئی پیچھے، کوئی دائیں بائیں، کوئی نئی گاڑی ہے، کوئی پرانی ہے،
کوئی آہستہ چل رہی ہے، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ ہوا کی طرح دوڑتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہر گاڑی کے اندر جو انسان بیٹھا ہوا ہے، جو اسے دوڑا رہا ہے، 100 سال کے بعد اتنی بڑی دنیا میں یہ اتنی بڑی انسانی آبادی، ان میں سے کوئی ایک انسان بھی اس روئے زمین پر نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ جہاں بھی جائے انسان، جب اپنے دفتر پہنچے روزانہ دفتر جاتا ہے انسان، جتنے لوگوں سے ملاقات ہو اور جس کسی پر بھی اس کی نظر پڑے تو اسے ضرور یہ بات سوچنی چاہیے کہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو سبق حاصل کرنے کے لیے یہی بات بہت بڑی بات ہے، اور یہی چیز بہت کافی ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس انسان جب گھر سے نکلے، کہ انسان تو ہر دن گھر سے نکلتا ہی ہے، کہیں بھی جانے کی غرض سے جب گھر سے نکلے، جس کسی پر بھی نظر پڑے تو انسان اس بات کو ضرور سوچ لیا کرے، کم از کم ایک بار دن میں، کہ جس پر بھی میری نظر پڑ رہی ہے، جو بھی مجھے نظر آ رہا ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اتنی بڑی دنیا میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا ہوگا، اور میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا، ایک لمحے کے لیے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا اور سوچنا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور میری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، اور میرے لیے اس میں میرے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ یوں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کر لینا، یہ رات بھر نفل نماز کے لیے کھڑے رہنے سے بہت بہتر عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔